نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اسے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرمایا. حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے. آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ اساسی ضروریات دین میں سے ایک اہم عقیدہ ہے. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ بڑی اہمیت والا بڑی فضیلت والا عقیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ کئی ایک برکات کا مجموعہ ہے. میں نے آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چند برکات عرض کرنی ہیں کہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس امت کو کون کون سی سہولتیں اور آسانیاں عطا فرمائی ہیں. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی پہلی برکت امت محمدیہ کے پاس آسمانی کتاب قرآن کریم کا محفوظ ہونا ہے. آپ علیہ السلام سے پہلے رب العالمین نے جتنے بھی صحیفے یا آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی صورت میں امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کئی ایک تبدیلیاں، تحریفیں، کئی ایک ترمیمیں کی گئی ہیں. لیکن مسلمان ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ رب العالمین نے جو ان کی آسمانی کتاب قرآن کریم حضرت جبرائیل کو دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں حضور کے قلب اطہر پہ اتاری. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھائی، صحابہ کرام نے محنت کر کے ایک جگہ پہ جمع کر کے لکھوائی اور امت کے سپرد کی. آج ہمارے پاس اس قرآن کریم کے 30 پارے، 114 صورتیں، 6000 سے زائد آیات، ان آیات کے الفاظ اور ان آیات کی حروف ایک ایک چیز محفوظ ہے. اگر آج ہمارے پاس قرآن کریم محفوظ ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے. پہلی آسمانی کتابوں کا محفوظ نہ ہونا، قرآن کریم کا محفوظ ہونا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پہلے انبیاء چونکہ صرف نبی تھے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، تو آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے نہیں لی. حضور علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں تو ختم نبوت کی برکت سے رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے اور اسباب کے درجے میں افراد سے اس کی حفاظت کروائی ہے. اگر حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ مانا جائے، آپ علیہ السلام پر نبوت کو کامل اور مکمل نہ سمجھا جائے، تو آج ہمارے پاس بھی قرآن کریم اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہ ہوتا. محفوظ قرآن یہ ختم نبوت کی پہلی برکت ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دوسری برکت امت محمدیہ کے پاس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث، آپ کی مبارک سنتیں، آپ کی مبارک تعلیمات کا محفوظ ہونا ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، کسی نبی کے فرامین ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہیں، کسی نبی کی عبادات ان کی امت کے پاس محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ ان انبیاء نے دنیا سے جانا تھا، ان کی نبوت کے بعد سلسلہ نبوت جاری تھا، تو ان کے فرامین کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، تعلیمات کے محفوظ رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امت محمدیہ کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حدیث محفوظ، امت محمدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت محفوظ، امت محمدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ، امت محمدیہ کے پاس حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات محفوظ نہیں۔ میں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا کہ پہلی امتوں کے پاس ان کے نبیوں کی عبادتیں، ان کے نبیوں کی تعلیمات اور فرامین محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے نبی کی عادات بھی محفوظ ہیں، پیغمبر کریم کے فرامین کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے اشارات بھی محفوظ ہیں۔ اگر امت کے پاس یہ ساری چیزیں محفوظ اور موجود ہیں تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تیسری برکت امت کو اجماع کی نعمت کا ملنا ہے۔ پہلے انبیاء چونکہ صرف نبی تھے، ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی، اور ان کی نبوت زمانہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے محدود تھی۔ نبی کے جانے کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو سلسلہ وحی کے جاری ہونے کی وجہ سے امت کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے چونکہ آپ کی نبوت غیر محدود ہے، حضور کی نبوت کے بعد نبوت نہیں، قیامت ہے، حضور کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، تو رب العالمین نے اس امت کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اجماع جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج اگر امت کے پاس اجماع کی حجیت موجود ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی چوتھی برکت امت کے پاس اجتہاد، استنباط اور قیاس کی نعمت کا ہونا ہے۔ امت کے پاس مجتہدین، فقہاء، مستنبطین اور علماء کی نعمت کا ہونا ہے۔ پہلے انبیاء کی امتوں کے پاس اجتہاد کی نعمت نہیں تھی۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا، لم یکن عندہم اجتہاد قط، پہلے انبیاء کی امتوں کے پاس چونکہ اجتہاد نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے تمام مسائل کے حل کے لیے وحی کو کافی سمجھا، اس لیے کہ افراد بھی محدود ہیں، افراد کے مسائل بھی محدود ہیں، وحی کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا۔ حضور چونکہ خاتم النبیین ہے، اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اجتہاد، استنباط، قیاس، مجتہدین، مستنبطین، فقہاء اور علماء کی نعمت عطا فرمائی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، امت اس ایک مبارک حدیث سے سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں مسائل حل کرتی ہے۔ آج اگر امت کے پاس اجتہاد کی نعمت موجود ہے، امت کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ جیسا مجتہد اعظم موجود ہے، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جیسے عظیم مجتہدین اور فقہاء موجود ہیں، جن کے اجتہاد، استنباط اور فقہ کو امت کی تعداد تسلیم بھی کرتی ہے۔ امت ان کی اجتہادی صلاحیتوں کو تسلیم کر کے ان پر عمل پیرا بھی ہوتی ہے۔ آج اگر امت کے پاس اتنے بڑے بڑے مجتہدین، ان کا اجتہاد و استنباط اور مدون کی ہوئی فقہ موجود ہے تو یہ برکت آمینہ کے لال کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پانچویں برکت اس امت کے لیے مال غنیمت کا حلال ہونا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا،
جسے حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، رب العالمین نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پہلے نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں، حضور کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اگر امت کو یہ نعمت ملی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ ختم نبوت کی چھٹی برکت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے امت کو جو نعمت ملی وہ قربانی میں سہولت اور آسانی والی نعمت ہے۔ پہلی امتیں اگر قربانی کرتی تاکلہ النار، اس قربان شدہ چیز کو کھلے میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی، آ کر جلا دیتی۔ یہ دلیل ہوتی قربانی کی قبولیت کی۔ وہ قربانی کی چیز خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی اور بغیر جلے واپس چلی جاتی، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ قربانی، تمہارا یہ صدقہ اور خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ رب العالمین نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو سہولت اور آسانی یہ دی، قربان شدہ چیز کو میدان میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کس کی قربانی قبول، کس کی قربانی قبول نہیں، اللہ نے دنیا میں ستاری والا معاملہ فرمایا، اللہ نے دنیا میں پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا۔ یہ امت قربانی بھی کرتی ہے، خود استعمال بھی کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، کھاتی اور کھلاتی بھی ہے۔ رب العالمین نے اگر اس امت کو یہ سہولت اور آسانی عطا فرمائی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ساتویں برکت اللہ رب العزت نے اس امت کو طہارت کے معاملے میں سہولت اور آسانی عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتیں اگر عبادت کرتی، عبادت کے لیے پاکی ضروری، پاکی کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری۔ اس امت کے لیے مسئلہ یہ ہے جعلت لی الارض طہورا، اگر اس امت کا کوئی فرد پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، پانی موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی بھی عذر شرعی کی وجہ سے اگر پانی استعمال نہ کر سکے، فرمایا تم تیمم کر لو۔ جیسے پانی استعمال کرنے سے جسم پاک، عبادت کرنا جائز ہوتا ہے، اسی طرح تیمم کرنے سے، مٹی کے ساتھ اپنے جسم کو پاک کرنے سے اللہ جسم کو بھی پاکی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ عبادت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اس امت کو اگر تیمم والی سہولت ملی ہے، اگر اللہ نے یہ آسانی عطا فرمائی ہے تو یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ کی ختم نبوت کی 8ویں برکت، پہلی امتیں اگر عبادت کرتی ہیں، عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر ہیں، وہاں پہ عبادت کریں گے تو عبادت ہوگی، جگہ سے ہٹ جائیں گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے امت کو سہولت ملی۔ جعلت لی الارض مسجدا، رب العالمین نے پوری روئے زمین کو حضور کی امت کے لیے عبادت گاہ بنا دیا۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرو گے، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اس پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنانا، یہ امت کو سہولت کا ملنا، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ ختم نبوت کی 9ویں برکت، زکوٰۃ کے معاملے میں سہولت کا ملنا ہے۔ پہلی امتوں میں سے بعض امتیں وہ تھی جن پر زکوٰۃ فرض تھی اور کل مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری تھا۔ اس امت کے لیے نرمی اور سہولت یہ ہے، کل مال کا چوتھا حصہ نہیں، کل مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر پہلی امتوں میں سے کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو وہ زکوٰۃ میں 25,000 روپے ادا کرتا۔ حضور کی امت میں سے کسی کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ بدلے میں 2,500 روپے زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ چوتھا حصہ کہاں، 40واں حصہ کہاں؟ اگر رب العالمین نے زکوٰۃ کے معاملے میں اس امت کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی 10ویں برکت، پہلی بعض امتیں وہ تھی جن کے لیے عبادت کے دن متعین تھے۔ مثال کے طور پر یہود کو لے لیجئے، ان کے لیے عبادت کا دن مقرر تھا اور وہ یوم السبت، ہفتے کا دن تھا۔ اس ہفتے کے دن میں وہ تجارت نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن میں
معاملات نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن میں کاروبار نہیں کر سکتے، پورے کا پورا دن وہ عبادت میں مصروف رکھتے، پورے کے پورے دن عبادت میں اپنے آپ کو کھپاتے۔ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ سہولت اور آسانی والا معاملہ فرمایا۔ ان کے 6 دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کو قرار دیا، اور جمعہ کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے تجارت نہیں کرنی، معاملات نہیں کرنے، لین دین کاروبار نہیں کرنے، بلکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ایک مخصوص وقت تک کے لیے اہل ایمان کو لین دین، معاملات، بے شراء، تجارت، کاروبار کرنے سے منع فرمایا۔ جو جمعہ کا وقت ہوتا ہے اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک، یہ چند اوقات، یہ چند لمحات اللہ نے معاملات سے منع فرمایا۔ جب نماز ادا کر لو، اس سے پہلے بھی تجارت کر سکتے ہو، اس کے بعد بھی تجارت کر سکتے ہو۔ اگر عبادت، لین دین، معاملات میں اس امت کو یہ سہولت ملی ہے تو یہ برکت حضور کے ختم نبوت کی ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی 11ویں برکت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے وہ ہے خلافت کی نعمت۔ پہلی امتوں کے پاس خلافت کی نعمت نہیں تھی، جسے حضور نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، وہاں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، میرے بعد نبی تو نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، ہاں البتہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ یعنی اگر اس امت کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا خلیفہ ملا ہے، حضرت عمر بن خطاب جیسا امیر المومنین ملا ہے، حضرت عثمان بن عفان جیسا سخاوت کا پیکر خلیفہ ثالث ملا ہے، حضرت علی المرتضیٰ جیسا شجاع اور بہادر خلیفہ ملا ہے، حضرت حسن بن علی جیسا نواس رسول خلیفہ ملا، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا صحابی رسول خلیفہ ملا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مدبر اور سیاست دان ملا۔ یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آج امت کے پاس اگر خلافت کی نعمت موجود ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 12ویں برکت یہ ہے، پہلی امتوں نے اللہ کی نافرمانی کیا کی، کیسے کی، یہ امت ان کے گناہوں پر مطلع ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی برکت دیکھیے، آج یہ امت جو گناہ کرتی ہے کوئی امت ان کے گناہوں پر مطلع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ آخری امت ہے۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی کو نبی مانا جائے تو پھر جیسے ہم پہلی امتوں کے گناہوں پر مطلع، بعد والے ہمارے گناہوں پر مطلع ہوں گے۔ آج اگر ہمارے گناہوں پر پردہ، آج اگر ہمارے گناہوں پر پردہ ہے، یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 13ویں برکت یہ ہے، پہلی امتیں گناہ کرتی ہیں، اللہ شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ امت اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ اجتماعی طور پر عذاب بھیج کر شکلوں کو مسخ نہیں فرماتے، شکلیں بگڑتی نہیں ہیں۔ آج میری اور آپ کی شکل اگر محفوظ ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ اگر حضور کو خاتم النبیین نہ مانا جاتا، حضور کے بعد مزید کسی نئے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا جاتا، ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آتا جو پہلی امتوں کے ساتھ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی 14ویں برکت یہ ہے، قتل عمد کے صورت میں اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے، پہلے قصاص ہوتا تھا، صرف بدلے میں قتل کیا جاتا، اس امت میں قصاص بھی ہے، اگر نرمی ہو تو دیت بھی ہے، مزید نرمی ہو تو معافی بھی ہے۔ اگر قتل کے معاملے میں امت کو یہ سہولتیں ملی ہیں تو یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 15ویں برکت، یہ امت عمر تھوڑی ہے، عبادت کم ہے، اس کم عبادت پر اجر اور ثواب زیادہ ہے، جسے سمجھانے کے لیے کہا گیا، فرمایا کہ ہماری مثال تو یوں ہے جیسے ایک بندہ فجر سے لے کر ظہر تک عبادت کرے، اسے بدلے میں 1 دن کی مزدوری ملے، ایک ظہر سے لے کر عصر تک عبادت کرے، اسے بدلے میں 1 مزدوری ملے، تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرے، مزدوری کا وقت تھوڑا، اسے بدلے میں اجرت زیادہ ملے۔ فرمایا یہی ہماری مثال ہے، ہماری عبادت کا زمانہ پہلی امتوں کی بنسبت کم ہے، ہماری عمریں ان کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، ہماری عبادتیں ان کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ فرمایا،
تھوڑی عبادت پر اللہ زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر امت کو یہ نعمت اور اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ کی ختم نبوت کی 16ویں برکت یہ ہے کہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ کرم والا معاملہ یہ فرمایا۔ یہود پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب ان کے لیے گناہوں سے توبہ کے لیے ضروری تھا اپنی جان کو ختم کریں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ اس امت کے لیے توبہ کے معاملے میں اللہ نے کتنی سہولت رکھی۔ حقوق اللہ ادا کیجئے، حقوق العباد ادا کیجئے، باقی اگر گناہ کر بیٹھو، وہ گناہ کتنے ہوں؟ لو بلغ الذنوب عنان السماء، زمین بھرنے کے بعد آسمان کی بلندی تک بھی گناہ چلے جائیں، انسان گزشتہ گناہوں پر نادم ہو جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے اور ایک مرتبہ کہہ دے اللہ میری توبہ، رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنے ایک آنسو کی برکت سے سارے گناہوں کا معاف ہونا، اگر امت کو یہ سہولت اور امت کو یہ نعمت ملی ہے تو یہ برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 17ویں برکت یہ ہے، اس امت کا زمانہ برزخ تمام امتوں کے برزخ کے زمانے سے کم ہے۔ پہلی امتوں کا قبر کا زمانہ وہ لمبا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے گزری ہیں، جب ان پر موت پہلے آئی ہے تو برزخ کا زمانہ بھی ان کا لمبا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت، اس امت کا برزخ کا زمانہ سب سے کم ہے۔ اگر حضور کے بعد مزید کسی نئے نبی کو مانا جائے، کسی نئی امت کو مانا جائے تو پھر آپ کی یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی، اس امت کا برزخ کا زمانہ بعد والی امت سے بڑھ جائے گا۔ آج اگر اس امت کے برزخ کا زمانہ پہلی تمام امتوں سے کم ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 18ویں برکت، اتحاف الخیرۃ المہرہ کی روایت کے مطابق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور کافر کی موت کو بیان کیا، پھر قبر کے احوال کو بیان کیا۔ فرمایا جب بندہ قبر میں جاتے ہیں وہاں پر جو سوال ہوتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا جو مومن ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں نبی محمد خاتم النبیین، میرے نبی حضرت محمد ہیں، اور وہ صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ یہ ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے۔ اتحاف کی روایت کے مطابق اللہ اس کی قبر کو ہر طرف سے وسیع اور کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کو قبر کے اندر جنت کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرماتے ہیں، اللہ قبر کے اندر جنت کی خوشبو نصیب فرماتے ہیں۔ گویا کہ اگر مومن قبر کے عذاب سے بچتا ہے، اگر مومن کو قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوا، جنت کی خوشبو نصیب ہوتی ہے تو یہ برکت میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی ہے۔ اگر حضور کو آخری نبی نہ مانا جائے، قبر کی کشادگی ختم۔ اگر حضور کی ختم نبوت کا اقرار نہ ہو، قبر کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس امت کو اگر قبر کے اندر جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، قبر کے اندر اگر جنت کی ٹھنڈی خوشبوئیں نصیب ہوتی ہیں تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 19ویں برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے انسانیت کی سفارش، انسانیت کے حق میں حضور کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق انسانیت جمع ہو کر حضور کے پاس آئے گی، یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ نبی بھی ہیں، آپ آخری بھی ہیں۔ حضور ختم نبوت کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سل توتا، اللہ فرمائیں گے آپ مانگیے میں عطا کروں گا، وشفا تشفا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اگر میرے حق میں، آپ کے حق میں حضور کی سفارش قبول کی جائے گی، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 20ویں برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر میں اور آپ اہل ایمان سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، یہ آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی برکت سے جائیں گے۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو شاید ہمیں پہلی مرتبہ داخلہ نصیب نہ ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا جنت میں جانا، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ میں نے بڑے اختصار سے آپ کی ختم نبوت کی 20 برکتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں
کہ یہ عقیدہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو مانے بغیر کوئی بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، رتبے اور کمال کے اعتبار سے حضور پر نبوت کی انتہا کر دی ہے، نبوت کو آپ پر کامل اور مکمل فرما دیا۔ یہ عقیدہ اہم بھی ہے، یہ عقیدہ ضروری بھی ہے، یہ عقیدہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور یہ عقیدہ ہمارے لیے کئی برکتوں کا ذریعہ بھی ہے۔ آج امت کو سہولتیں ملی ہیں، نرمیاں ملی ہیں، ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، نبی کا فرمان ملا ہے، امت کا اجماع ملا ہے، علماء مجتہدین فقہا ملے ہیں، خلافت ملی ہے۔ یہ جتنی بھی سہولتیں، جتنی بھی آسانیاں، جتنی بھی اللہ نے نرمیاں عطا فرمائی ہیں، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان بیہقی کی روایت، فرمایا انما انا رحمت مہدات، فرمایا لوگو اللہ نے مجھے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور میں محمد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوں۔ اللہ نے مجھے گفٹ بنا کر، ہدیہ بنا کر تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اتنی برکتیں حضور کی ختم نبوت میں رکھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس عقیدے کی ضرورت کو سمجھا جائے، اس عقیدے کی ضرورت اور اہمیت سے امت کو آگاہ کیا جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے رب العالمین ہم سب کو اس عقیدے کی تحفظ کے لیے، اس عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ مرتے دم تک حضور کی ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے جو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے۔ اللہ ان نعمتوں کو ختم نہ فرمائے۔ موت کے بعد قبر، اور قبر کے بعد حشر میں اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے جتنی نعمتیں عطا فرمانی ہیں، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔